کریں، تو اس کی بجائے جو ساتھی ہمارے آپ پر تھوڑے سے سختی کر رہے ہیں تو میں اس حق میں نہیں ہوں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے ان کی یہ دجالیت جو تھی، میری کتنی دفعہ بات ہو چکی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جی مثال ہماری عبادت گاہیں یا مسجدیں ڈھائی جاتی ہیں، تو پیارے بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد وہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور بشیر الدین محمود صاحب نے بھی لکھا ہے کہ مسجد وہی ہے جس کو متقی تعمیر کرتا ہے، ورنہ انگلینڈ میں ایک مسجد تھی ان کے بقول کہ وہ مسجد کسی عیسائی نے بنائی تھی، تو اس کے بعد ایک بشیر الدین محمود صاحب نے مسجد بنوائی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی یا ہماری مسجد پہلی مسجد یہ ہے جس کو متقیوں نے بنایا ہے، تو وہ پہلی جو تھی وہ اس کے بقول کہ وہ مسجد یعنی کہ نہیں، وہ لاہوریوں کے قبضے میں بھی آ گئی تھی، یعنی مسجد وہی ہے جس کی بنیاد تقوی پر اور جسے مسلمان یعنی کہ بنائے، تو اس کی تائید قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد وہی ہے جس کی بنیاد تقوی پر، اور سورت البقرہ آیت یعنی ابتدائی آیات میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی اس کے اندر جو متقیوں کی نشانی بتائی گئی ہے پیارے بھائی، وہ ہے دو وحیوں پر ایمان لانے والا، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ دو وحیوں پر ایمان لانے والا جو ہے یعنی کہ وہ کامیاب ہے۔ تو پیارے بھائی اس کے اندر جو دو وحیوں پر ایمان لانے والا ہی متقی ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے وہی متقی ہے، اور وہی متقی جو نماز یعنی مسجد بنائے گا وہی مسجد حقیقی کہلائے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی مسجد بنائے گا تو وہ مسجد اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں ہوگی، وہ مسجد زرار ہوگی۔ لہٰذا کیونکہ قادیانی یعنی کہ دو وحیوں پر ایمان لانے کی بجائے تین وحیوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آنے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے یہ متقی نہیں ہے۔ تو جب یہ متقی نہیں ہے، لہٰذا جب بھی یہ کوئی مسجد یعنی کہ کوئی عبادت گاہ بنائیں گے اور اس کو مسجد کا نام دیں گے تو وہ مسجد زرار تو ہو سکتی ہے، مسجد یعنی کہ حقیقی مسجد نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد کو گرانے کا حکم دیا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت اسلامی نظام یا اسلامی حکومت نہیں یا اسلامی خلافت نہیں ہے، اس لیے آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ یعنی کہ کریں، یہ حکومت کی پہلے نمبر پر ذمہ داری ہے۔ اگر تو اسلامی خلافت ہوتی تو یہ کب کی مسجد زرار سارے یہ گرا دی جاتے، تو اس لیے اب آپ کا اور میرا معاملہ تو یہ نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ کرتے تھے، جی کفار مکہ نے کون سی مسجد گرائی تھی؟ پہلے تو ان سے یہ سوال ہے کہ کفار مکہ نے کون فلاں مسجد تو گرائی تھی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری خلافت جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ تو مجھے یعنی یقین کر لو ان کی یہ بات سن کر شرم آتی ہے کہ اگر ان کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوتی اور یہ پانچویں ان کی خلافت ہے، اور آج بھی ان کے بقول کہ ان کی عبادت گاہیں گرائی جا رہی ہیں، تو اگر یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوتی تو ان کی عبادت گاہ کے مینار گرانا تو کیا، ان کی عبادت گاہ کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکتا۔ اس لیے یہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ان کے جھوٹے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دجال اور کذاب ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس لیے یہ ان کا کہنا جی یہ کفار مکہ، تو ویس بھائی یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں۔ کفار مکہ نے کون جان سی بھائی مرزا مسجد گرائی صاحب تھی؟ بول رہے ہیں، صاحب تو جی لگا لیں، اب صاحب بولنا شروع کر دیا ہے، نہیں ٹوٹلی آؤٹ وہ آف دیکھو کانٹیکسٹ صاحب بات کر رہے ہیں۔ کا کہنا میری ذمہ داری ہے پیارے احمد بھائی وہ لگانا، لیکن ہمارے نزدیک جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یعنی کہ 30 دجال، بلکہ میں آج پڑھ رہا تھا مسند احمد بن حنبل بھئی اس میں لکھا ہے کہ 30 اور اس سے زیادہ دجال ہوں گے جو سب کے سب دعویٰ نبوت کریں گے، تو وہ دجال کہا گیا ان کو۔ تو میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، جو اپنا عقیدہ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں پیارے بھائی، میں کوئی غلط لفظ نہیں بول رہا ہوں۔ تو اس لیے اویس بھائی یہ جو کچھ ہے ہو رہا ہے یہ جو بھی ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اسے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ برداشت کریں اور دونوں طرف سے باتیں سنیں، اپنی تحقیق کریں۔ تو یہ کہہ دینا کہ آپ کے سامنے کوئی شاطمیت ہو جائے تو آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو یہ ان کی اصلیت کھل رہی ہے، آپ پر اصلیت کھل رہی ہے کہ یہ کتنے عاشق رسول ہیں۔ مجھے تو ان کی شاطمیت کھلنے پر خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو جو آپ کے سامنے بڑے دعوے دار محبت رسول کے ہیں،
اگر وہ آپ کے سامنے شاتمیت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، بلکہ سننے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ساتھیوں کو آپ پر سختی نہیں کرنی چاہیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں جی، بکرے اٹھا کے جو بکریوں کا گوشت ہے وہ اٹھا کے لے جائیں، کھائیں، ساتھ شرابیں پئیں خانوں میں جا کے، وہ ٹھیک ہے، سختی نہیں کرنی چاہیے. احمد بھائی ہمیں بھی ٹائم دے دیں جتنا ٹائم ان کو دیا ہے. اگر میں 2-4 بار آپ کی روڈ پہ آیا ہوں. آپ کو بھی دیتا ہوں، اگر مجھے بولنے دیں گے میں دیتا ہوں. آپ کی باری ہے، آپ لوگوں کی باری ہے. آپ ایک منٹ دیں. اویس بھائی جی جنید بھائی. جی، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر. اچھا، یہ میں نے صرف سیال صاحب سے 1-2 سوال کرنے آیا تھا کہ سیال صاحب نے جو یہ اتنے جھوٹ بولے ہیں یہ کہاں سے لیے ہیں؟ پہلے جو انہوں نے ایک منٹ اویس بھائی، ایک منٹ جی. یہ جو انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، انہوں نے صرف 30 دجال کے ہیں. 31واں مجھے دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ دکھائیں وہ کہاں ہے حدیث. ان کو بڑھا کر ان کو کہ وہ حدیث یہاں لگا دیں. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی پوچھ لیتا ہوں. جھوٹا ہے بالکل. نہیں احمد بھائی، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک منٹ احمد بھائی، اگر ایسے بات کریں گے نا اویس بھائی، تو بات نہیں ہو پائے گی. دیکھیں یہ آپ انہوں نے جنید بھائی نے کوشچن کیا نا، میں آپ کو اویس بھائی دوسری یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آج تک امت مسلمہ نے کیا کیا ہے؟ یہودیوں کو ہرا نہ سکی، عیسائیوں سے جیت نہ سکی. عیسائیوں کے ابھی آدھ برابر بھی نہیں ہیں یہ لوگ. 30 دجالوں والا حوالہ اجازت دیں تو میں دے دوں. 30 والا ہے، 31واں بھی دکھانا ہے بھائی. ہاں نوٹ انہوں نے کریں کہا جی. ہے کہ 30 سے زیادہ ہوں گے. حدیث میرے نوٹ پاس کریں، ہے بھائی، نوٹ حدیث میرے پاس ہے. مجھے بھی حدیث لگانی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ 30 سے زیادہ دجال ہوں گے، وہ والی حدیث دکھائیں مجھے. وہ کہاں ہے؟ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے جس نے رسول نہیں. محترم آپ کے کان میں نے جو بات کی وہ میری ذمہ داری ہے، میرے الفاظ اپنے الفاظ نہ بناؤ، میرے الفاظ. اس کو بڑھا کر چھوٹی سی میری عرض ہے، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. آپ نے ابھی تک اس گستاخ کو بتایا ہوا جس نے حدیث رسول لگائے کی گا، گستاخی کی حدیث ہے. لگائے اس کو گا. نیچے جس نے اتاریں رسول اللہ پہ جھوٹ بولا وہ جہنمی ہے بھائی. جس نے رسول اللہ پہ جھوٹ بولا وہ جہنمی ہے. اس کو حدیث لگائیں یہاں. بالکل ایسے. مجھے حدیث چاہیے. مجھے ٹائم دیں. اب جنید بھائی دیکھیں آپ نے بات کر لی، اب مجھے ٹائم دے کے میں ان سے جواب لے لوں. اگر ہم اس پہ دیکھیں یہی بات ہے، یہ دیکھیں جی حوالہ نوٹ کریں. 1 منٹ اجازت دیں. نہیں 1 منٹ، انہوں نے حوالہ پوچھا ہے، حوالہ نوٹ کریں. اویس بھائی سن لیں، میں سب سے بات کر سکتا ہوں، شوٹر سے بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا کہ منافق سے بات نہیں کرنی، رسول اللہ کے گستاخ سے بات نہیں کرنی. جو اوپر بیٹھا ہے آپ کے ساتھ، اسے نیچے اتاریں. دیکھیں میری بات سنیں احمد بھائی، بات یہ ہے آپ ویٹ کریں. رسول اللہ کے گستاخ سے کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ وہی بحث ہے، یہ وہی بحث ہے جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. آپ اب ویٹ کریں. انہوں نے سیال بھائی سے حوالہ مانگا، سیال بھائی کو حوالہ لے کے اس کے بعد اگلی بات کر لیں گے. حوالہ نوٹ شاطمیت کی کریں. انتہا کر دی آپ لوگوں نے، پھر بھی کہتے 1 منٹ حوالہ تو نوٹ کر لیں بھائی. 1 منٹ. سنن ابی داؤد کی ہے. اس کی بات حدیث کا نمبر 3000. یہ بات غلط ہے. ہولی سپریٹ صاحب پلیز، یہ بات غلط ہے. میں سیال بھائی یہ بات غلط ہے. تو کریں، میں سیال بھائی سے لوں گا. آپ 1 منٹ ویٹ تو کریں، میں سیال بھائی سے لیتا ہوں. میں سیال بھائی سے 31واں دجال دکھانا ہے مجھے. 31واں دجال مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ ویٹ کریں، آپ 1 منٹ رک جائیں. آپ پلیز یہاں پہ رک جائیں. سیال بھائی نبی کے گستاخ کی گنجائش نہیں ہے. اچھا احمد بھائی 1 منٹ ہولڈ تو کر لیں آپ. 1 منٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں آپ نبی کے گستاخ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہیں. تو مجھے بتائیں پھر یہ براڈ وہی بات ہے کہ براڈ کو بند کرتا ہوں. اب 1 منٹ مجھے دے پکڑا ہے، 3 دفعہ پکڑا ہے اس انسان کو، بدتمیزی کی. اس نبی کے گستاخ ہے یہ. اچھا 1 منٹ احمد بھائی، آپ کی مہربانی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ موت بانا آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے 1 منٹ دے دیں تاکہ جنید نے جو ایک کویسچن رائز اپ کیا اس کا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ابھی نکالتے ہیں نا، ابھی رائٹ ناؤ. سیال بھائی آپ کو میں بڑا کر رہا ہوں. آپ یہ جو آپ کے پاس ریفرنس ہے ابھی جس سے 30 سے زیادہ دجال آئیں گے، جو آپ نے یہ بات کی ہے؟ جی پیارے بھائی، جو بات میں نے کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں ابھی آپ کے ایک بات یاد رکھیں، یہ ان کو پتہ ہے سبھی کو کہ میں حوالہ لگا نہیں سکتا، میرے پاس اس وقت میرا بیٹا نہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ بھی اکثر میرے، یہ بات مجھے پتہ ہے. ہاں جی میں حوالہ دینے لگا ہوں. ہاں جی 1 منٹ بات تو سن لو 1 منٹ صرف مجھے 2 منٹ دو تو میں ابھی حوالہ بھی آپ کو سارا دے دیتا ہوں. میں نے جو کہا، اچھا سن لو، ایک تو میں دے دیتا ہوں، باقی سن لو. اچھا سن لو 1 منٹ سن لو. ایک حوالہ میرے پاس، ایک حوالہ میرے سامنے، وہ لے لو. ایک حوالہ سن لو. یہ ہے میرے پاس چھپی ہوئی ہے مسند احمد، امام احمد بن حنبل ہے.
یہ میرے پاس جو مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد میرے پاس ہے 3. ٹھیک ہے، اس کا حدیث نمبر جو ہے 5694 ہے، 5694. جی یہ میں عربی کوئی مثال معذرت سے اگر میرے سے کچھ یعنی کہ میں ترجمہ کہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں پہلے. عبد الرحمن ارجین سے منقول ہے کہ ایک آدمی، یہ اس کی حدیث بھی صحیح ہے، یہ بات یاد رکھنا. اچھا اس نے کہا ہے کہ کالا شعب صحیح لغیرہ ہو. اچھا وہذا اسناد ضعیف ہے، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، ایک یہ بات بھی ہے، یہ یاد رکھنا. اچھا عبد الرحمن آرجی سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے میری موجودگی میں عورتوں سے متع کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بعد سعادت میں کوئی بدکاری یا شہوت رانی نہیں کیا کرتے تھے. پھر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح دجال اور 30 یا زیادہ کذاب ضرور آئیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب ایسا یہ ہے، میں نے سن لو ایک منٹ بھائی، ایک منٹ نا، میرا دوسرا حوالہ بھی سن لو نا. دوسرا حوالہ بھی، یہ بات کیا ہوئی؟ میں نے میرا حوالہ مکمل لگا دے یہاں. دیکھو آپ نے حوالہ لگوایا یہاں. اچھا ایک منٹ، دوسرا بھی سن لو نا. دوسرا بھی اسی کے ساتھ، اسی میں حدیث دوسری بھی ہے، میں 1 منٹ پڑھ دیتا ہوں. یہ اس میں جو عربی کے الفاظ ہیں، قبل یوم القیامت المسیح الدجال و کذابون ثلاثون او اکثرا، یعنی 30 سے زیادہ کی بات بھی جو میں نے کی تھی وہی الفاظ ہیں، یعنی 30 یا اس سے زیادہ. اچھا آگے 1 منٹ اور بھی سن لو، دوسرا بھی اسی حدیث سن لو. 1 منٹ اچھا یہ بھی اسی طرح وہی حدیث ہے. یہ حدیث 5808، تو اس میں بھی الفاظ وہی ہیں، جو سیم وہی الفاظ ہیں. یہ ہے 5808 کہ یعنی کہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بعد سعادت میں کوئی بدکاری یا شہوت رانی نہیں کیا کرتے. پھر فرمایا کہ بے خدا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت سے پہلے مسیح دجال اور 30 یا زیادہ کذاب ضرور آئیں گے. تو وہ جو بات میں نے کی ہے وہ آپ کو یہ ہے 5808 نمبر حدیث ہے. اگر آپ لگا سکتے ہیں، یہ کتاب کی ہے، یہ یاد رکھنا، یہ بین الاقوامی نمبر نہیں. میں نے اسکرین پہ لگا دی. اچھا ابھی اب سب خاموش ہیں. احمد بھائی آپ نے بولنا نہیں. احمد بھائی نہیں، انٹرپٹ نہیں کرنا. احمد بھائی انٹرپٹ نہیں کرنا. آدھا منٹ چاہیے، آدھا منٹ آپ کو دیتا ہوں. جنید سے بات کر لوں، آپ کو 5 منٹ دوں گا. آدھا منٹ چھوڑیں، 5 منٹ آپ کے، آدھا منٹ چھوڑ دیں، لیکن انٹرپٹ نہ کریں پلیز. جنید بھائی آپ نے جو کویسچن رائز اپ کیا کہ یہ 30 یا 30 سے زیادہ کا ذکر دکھا دیں، انہوں نے 3 حدیثیں پیش کی ہیں، 5808، 5694 اور ایک اور حدیث انہوں نے پیش کی جس کے اندر زیادہ کا ورڈ آیا ہے. آپ نے ان کو احمد بھائی نہیں ان میوٹ نہ کریں پلیز. میں نے وہ کہا پہلے ایک بات ختم ہو لینے دے. کوئی بات نہیں، اس میں کوئی یہی تو جنگ ختم کرنی ہے، یہ جنگ کے لیے تو میں رو پیٹ رہا ہوں اس وقت سے. اچھا جنید بھائی آپ نے جو حوالے مانگے، انہوں نے وہ حوالوں کے انہوں نے 3 حوالے دے دیے جس میں آپ نے ان کو کہا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا. اب آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں جنید بھائی؟ پہلے آپ بات. میں نے اویس بھائی میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے انٹرنیشنل نمبر بتائے، میں نکال لیتا ہوں sunna.com سے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی ہے، ہماری نہیں ہے بھائی. علی اسلام سے کہیں گے، 360 سے کہیں گے، جس ایپ سے کہیں گے، میں وہ حدیث نکال لیتا ہوں. میرے پاس کتاب نہیں پڑھی، میرے پاس انٹرنیشنل نمبر ہے. حدیث بتائے میں نکال لیتا ہوں، میں یہاں لگاؤں گا. اچھا ایک انہوں نے بتائی ہے ابن احمد بن حنبل، انہوں نے کتاب کے بتائے ہیں اویس بھائی، انہوں نے کتاب کے بتائے ہیں، انٹرنیشنل نمبر نہیں بتایا. بلکہ دونوں مسند احمد بھائی 1 منٹ میں نا، اگر مثال دیکھو انٹرنیشنل نمبرنگ آپ کو بتاتا ہوں، سنیں آپ. سید صاحب میوٹ کر لیں، سید صاحب آپ سے بات نہیں ہو رہی. سید صاحب میوٹ کر لیں. آپ سے نہیں پوچھا میں نے، میں آپ سے بات نہیں کر رہا. ان کو سید نہیں کہنا. آپ کو حدیث بتا رہے ہیں بھائی، آپ سوچ رہے ہیں. یہ سید نہیں ہے، 5694 ہیں اور الفاظ ہیں قبل یوم القیامت المسیح الدجال وکذابون ثلاثون او اکثر. مسیح دجال تو آئے گا نا، وہ سب. سید صاحب آپ اپنا ویڈیو لگائے نا یار. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں چلا جاؤں.
शाह साहब सियाल भाई से बात कर लेते हैं। सैयद साहब वो मेरा बात है, फिर ये बदमज़गी हो जाएगी, ये ब्रॉड हो जाएगी बंद, क्योंकि मैं गुस्ताखों से बात नहीं करता, गुस्ताखी करे वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवेश भाई आपने बिठाया अभी तक, अपने जुमले गुस्ताखों से बात नहीं करता। पर्सनल ना उस्मान साहब म्यूट करें, उस्मान साहब म्यूट करें। आपने भी गाली निकाली है अपने जुमले। मैं गुस्ताखों से बात नहीं करता, मैं गुस्ताखों से बात नहीं करता यार। अवैस भाई मैं चला जाऊंगा, ये मेरा आखिरी दफा होगा। किसी को मुनाफिक कहना, किसी को गाली देना, ये गाली नहीं आता यार। इनको म्यूट करना है, चलें, अल्लाह हाफिज़ यार, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने लानते भेजी हैं, इन्होंने मिर्जा साहब का नाम बदतमीज से लिया, लानते भेजी हैं इस इंसान ने, और सबसे बड़ी बात रसूल पे गुस्ताखी की है। मुझे इस बात का गुस्सा सबसे ज्यादा है। तो अवैस भाई अभी तक इसको बैठा के बैठे हैं, क्या मुनाफिकों की तरह ये बात कर रहा है। क्या गुस्ताखी की है? अच्छा, मुझे जरा बात करने का मौका देंगे? सैयद नहीं है अहमद साहब जरा एक मिनट बड़ा मेहरबानी जी, हो साहब जरा मौका देंगे मुझे? जी आप। हाँ जी, बात ये है कि यहाँ पे आए थे शाह साहब, उनको इल्म है मेरे चैनल पे यूट्यूब पर 3 साल पहले मुकालमे पड़े हुए हैं। मैंने बार बार कहा कि आपने अपने 1974 के इजमा का दिफा करना है। मैंने इन्हें कहा कि आप वकील ने उसकी पेमेंट भी मैं दूंगा, वकील आ जाए। तो इन्होंने साफ साफ जो है वहाँ से यानी कि इनकार करते रहे। इन्होंने मुझे एक सियालवी साहब थे बुजुर्ग, इनके उनका नंबर दे दिया कि ये 1974 में ये करेंगे आपसे। जब उनसे रब्ता हुआ, वो व्हाट्सएप पे शायद मेरे मौजूद होगी, वो गुफ्तगू 3 साल पुरानी है, तो उन्होंने भी कहा जी मैं नहीं आपसे बात कर सकता, मेरे पास कोई बंदा भी नहीं है जो आपसे बात कर सके इसका। तो ये आके 1974 का मैं दावा देता हूँ कि आप टाइम दिन तय कर लें। साहब यहाँ पर ये मुद्दा 74 का मुद्दा चल रहा है, प्लीज आप हर जगह जाके ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो बात है उस पे बात करें प्लीज। 74 की बात हुई थी, मैंने नहीं कहा ना, मैं क्यों आप हर जगह जाके एक ही बात करते हैं बार बार? हो साहब इधर इनको खामोश करवाएं, मैंने 2 मिनट लेने, उसके बाद आपने परसों इतनी बड़ी शातमियत की, किसी ने कुछ कहा आपको? फिर उसके बाद आपने कहा जी मैंने गलती से कर दिया, ये हो गया वो हो गया, छोड़ दिया करें प्लीज। अभी बताइए क्या गुस्ताखी की है सियाल साहब ने? ये इंटरनेशनल नंबर है 5694। अब अपना वैसा बाद में मुझे भी टाइम दीजिएगा जब सारे रात बात कर लें, ठीक है जी? शाह साहब आप बात कीजिए, ये इंटरनेशनल नंबर सामने है, सारी हदीस सामने है, अरबी में सामने है, लेकिन आप बात कीजिए अभी। अभी अपना वैसा अगर कादियानियों की तरफ से किसी ने बात करनी हो तो वो कर लें, फिर मैं अर्ज़ करता हूँ। पहला पॉइंट हमने एड्रेस करना है कि इन्होंने जो कुफार मक्का और मुसलमानों की मिसाल दी, क्या ये उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं? ये है वो पॉइंट जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जी वैसे अब आप एज होस्ट करें, जिस चीज़ की बारी हो तो उसको टाइम देते जाइएगा। और दूसरी गुजारिश वैसे अब ये होगी, देखें हम इस पर एग्री हो जाएं कि ठीक है, हम हालांकि मिर्ज़ा को मिर्ज़ा साहब नहीं कहते, लेकिन चलें हम जब बात करते हैं तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं, तो इनसे भी गुजारिश कर लें कि ये मिर्ज़ा साहब की हद तक रहे। जैसे देखें मियाँ साहब है ना, वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं, तो आप हजरात भी आएँ इस ब्रॉड पर। अगर आप चाहते हैं कि एक बात हो और हक और बातिल जो है वो उसकी जो आम कंफ्यूज लोग हैं उनको इसकी रहनुमाई मिले, तो ये बहुत अच्छा है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अभी एक पॉइंट उसको मैं एड्रेस ज़रूर करना चाहूँगा, इनकी तरफ से कोई आए और ये जो अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये किस एतबार से पूरे उतरते हैं, ये मैं इसको एड्रेस करता हूँ। जी अच्छा, मैं 1 मिनट है, पहले मुझे शाह साहब से एक बात कर लेंगे। अच्छा शाह साहब, बात ये है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मसला यहाँ पे ये हो रहा है, मुझे ना डबल साइड पर 2 साइड पर टॉलरेट करना पड़ रहा है। मेरे अपनी ज़ात के ऊपर भी क्वेश्चन राइज अप हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अगर रखता हूँ या मैं कहता हूँ कि दलाइल और हकाइक के साथ बात करनी चाहिए, तो मेरे ही ईमान के ऊपर लोग आके मुझे ही इनबॉक्स में थ्रेड्स भी करते हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये सच्चे हैं तो सामने आ जाएं, अगर ये झूठे हैं तो इनकी स्टेटमेंट्स हैं सामने आ जाएं। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई मेयार से गिरी हुई बात रख रहा हूँ या कोई मैंने ऐसी चीज़ रखी है, लेकिन लोग मुझे मेरे ही ईमान के ऊपर फिंगर राइज अप करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा ईमान कहाँ पे? किसका दिल करता है वो अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट बात सुनेगा? किसी का नहीं करता। मेरा भी ईमान यही है। अब यहाँ पे एक बंदे को ना तो बंदा वो जस्टिफिकेशन दे सकता है मुझे ये ब्रॉड चलाने के लिए। अगर यहाँ पे आके बैठ के कोई आपकी अगर कोई करता है, कोई आपसे बदतमीजी करेगा, मैं फौरन उसको नीचे उतारूंगा। मेरा तकाजा यही है। मैं तो नहीं चाहूंगा कोई आपसे बदतमीजी करे, कोई हॉली सेपरेट साहब से बदतमीजी करे। अच्छा, मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि कोई अहमद भाई के बारे में बदतमीजी भी ना करे, कोई सियाल भाई के बारे में भी ना करे। एक दूसरे के बारे में दलाइल के साथ बात की जाए,
یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی وہی دل ہے، ہمارے اندر بھی وہی دل ہے، ان کے اندر بھی وہی گردے ہیں، ہمارے اندر بھی وہی گردے ہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں میرے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں تم آئین پاکستان توڑ رہے ہو، تم فلانی چیزیں. تو بھائی اس سے پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ ڈر جاتا ہے. یہی ہے نا میرے پاس ڈر کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں لڑ تو سکتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ 10 لوگ اکٹھے ہو کے مجھے میرے اوپر فتوا لگا دیں گے، یار تم تو یہ ہو، تو میں کیا کروں گا؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا شاہ صاحب. یہاں پہ میں جب بات کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں تو یہ اپنی دلائل رکھیں سامنے. یہ تو میں نے قرآن میں پڑھا تھا، اگر اپنے قول و فعل میں یہ سچے ہیں تو آ جائیں سامنے. اگر یہ سچے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں اس کا بھی حل موجود ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں حاضر ہوں ان سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے، میں حاضر ہوں جو بھی ان سے چاہے اس براڈ پر، چونکہ یہ بھی گالم گلوچ دیتے ہیں اور جو ہے وہ میرا بڑا تلخ تجربہ ہے قادیانی کمیونٹی سے. اچھا اب گزاری یہ ہے بالکل آئیے احمد صاحب ہیں، آئیں، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگی، لیکن میں جو اصول کر رہا ہوں دیکھیں اویس صاحب، مجھے گالی دے کوئی پرابلم نہیں ہے، ابن آدم کے بارے میں کوئی سخت لفظ کہہ لیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن دیکھیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا وہ درست کہہ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے ہم محبت کرتے ہیں اتنی ہی آپ محبت کرتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کمزور جملہ ہو تو کسی کو کہنے کی کیا ضرورت؟ آپ کو عقل و دانش نہیں، آپ نے نہیں مرنا یا میں نے نہیں مرنا. تو اس حوالے سے میں ان کے ساتھ اس لیے ہوں کہ یہ تو آپ کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں؟ جب آپ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو کوئی بات کہے میں اس کو نیچے اتار دوں گا، تو نبی پاک کے بارے میں کہے گا تو نیچے نہیں اتاریں گے آپ؟ بالکل اتاروں گا. ہاں بس آپ یہ ریڈ لائن ہے. دیکھیے باقی اب روڈے نہ چلیں، میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہو، یہ بھی نوٹ کر لیں. میں اس ٹینشن میں بھی نہیں ہوں کہ اسلام کا جو غلبہ ہو جائے. میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ. باقی مجھے نہیں پتا علماء کرام کی کیا سوچ ہے، مجھے اس ٹینشن میں نہیں ہوں. اسلام اللہ کا ہے، تینوں باتوں کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، غلبہ اسلام. دوسرا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، اور تیسرا قرآن پاک کی فإنا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کو مسلمان کر دوں. میرا کام یہ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ گائیڈ لائن دی ہے مجھے قرآن پاک نے. میں نے اچھی انداز میں اپنا پیغام پہنچانا ہے. میں گالیوں کے بھی خلاف ہوں، میں ہیٹ سپیچ کے بھی خلاف ہوں. ابھی جو بات کر رہے تھے جی مساجد کا، دیکھیے انہوں نے اگر میرے ساتھ آگے چلیں مدینہ پاک میں، ویسے آپ ذرا ایک مجھے منٹ دیجیے، مدینہ پاک میں مسجد گرانے کا، جس کو مسجد درار گرانے کا حکم کس نے دیا تھا اویس کا؟ اتنا تو نالج ہوگا آپ کو. کون سی والی مسجد کو؟ مسجد زرار جو ہے جو سورہ توبہ میں ہے، اس کو گرانے کا حکم کس نے دیا؟ کس نے گرائی جا کے؟ یہ مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیں مجھے. میرے سوری، میں ابن آدم صاحب ذرا بتائیے گا اس کو، ذرا ابن آدم صاحب یا سید اولی سپیٹ صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی. مجھے ایک منٹ لوں گا، یہ جو قادی نظرات معذرت چاہتا ہوں، آپ کو ٹائم ملے گا مکمل. آدم بھائی بتا دیں ذرا مجھے یار، مجھے گائیڈ کر دیں. عامر صاحب آپ کو پورا ٹائم، پورا آپ کو آپ کے جو رائٹس ہیں پورا حق ملے گا آپ کو بولنے کا، بے فکر ہو جائے. آدم بھائی بتائیں، نہ تو آپ کو کوئی زیادتی ہوگی نہ آپ سے کوئی ایسا معاملہ ہوگا، آپ کو پورا حق ملے گا بولنے کا. جواب دیا صرف. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. ابن آدم بھائی مسجد اسلامک اسٹیٹ میں مسجد کس نے گرائی تھی اور کس نے حکم دیا تھا؟ یہ میرا سوال ہے. رسول پاک صلی اللہ. جواب اس کا یہ ہے، شاہ صاحب کو تو بہت اچھا علم ہم سے بھی بہتر ہے. ابو امیر نامی ایک شخص تھا، اس نے مدینہ شریف میں ایک مسجد بنائی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ مسلمانوں کو آسانی ہو، آپ اس کا افتتاح فرمائیں. آپ نے کہا میں آ جاؤں گا. لیکن پھر سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی 107 108 اور وہاں ہے اس کو کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ کیا ہے؟ مسجدن زرارن و کفرن و تفریقا بین المومنین. سورہ توبہ ہے یا سورہ احزاب ہے؟ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ کی 107 108 ہے. پناہ گاہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات پوری وہی کہہ رہے ہیں. ہاں، تو اس کے بعد اگلی آیت میں کہا گیا فلا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس میں عبدالآباد تک قدم بھی نہ رکھنا. اس آیات کے نازل ہونے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مسجد کو نہ صرف گرا دیا جائے بلکہ جلا کر خاک کر دیا جائے. اور وجہ یہ تھی کہ تاکہ کوئی
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कोई मुसलमान गलती से भी इसमें कदम ना रखे। जज़ाकल्लाह। इससे मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, बाद में जो हज़रात आप वैसा अपनी ब्रॉड चलें, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा फिर बड़े अदब से वैसा कि रेड लाइन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। जिस तरह ख़त्म नबूवत, चाहे मैं उन्होंने गुफ्तगू जो वो यूनिवर्सिटी वाले थे, आपने ख़ुद सुना, उनकी गुफ्तगू से रिकॉर्डेड है तो चला दीजिएगा। यानी वो कंपेयर जब कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मिर्ज़ा साहब को, आपने खुद अपने कानों से सुना, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप साहिबे इल्म है, इतनी दानिश और अक़ल तो आपके सामने। तो आपकी बरौड में अंबियाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाए कराम के बारे में कोई कमज़ोर लफ्ज़ हो तो आपने उसको टॉलरेट नहीं करना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मुझे गाली दे दे आप, बेशक उस बंदे को रहने दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कमज़ोर लफ्ज़, कुरान का हुक्म क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। तो वो लफ्ज़, जिस लफ्ज़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़ू माना लफ्ज़ भी हो तो कुरान पाक ने उस लफ्ज़ को बोलने से मना कर दिया। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बाकी तहकीक वो बाद की बातें, असल जो है ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर किसी को भी कमज़ोर बात करने की आपकी बरौड पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपने खुद कहा शाह साहब आपके बारे में करेंगे मैं उतार दूंगा, मुझे छोड़े, बाकियों को छोड़े। नबी पाक के बारे में कोई उस तरफ आपको ये आया कि ये बंदा उधर हद फलांगने लगा है, अभी फलांगी नहीं लेकर फलांगने लगा है, आप उसको म्यूट करें और ड्रॉप करें, ये मेरी गुजारिश होगी आपसे। और अगली बात ये है कि देखिए ये सूरह तौबा की आयत नंबर, वैसा आपने खुद पढ़ना है 107, वो जो है साहब जो भी चले गए कि आप हमें 107 नंबर, वल्लज़ी नत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादा लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। अब ये आयत आप अब गौर कीजिएगा, इसकी ज़द में कौन आते? इस्लामी रियासत मौजूद है, एक वो कम्युनिटी उठती है जो वहाँ पर तफरीक डालने की कोशिश करती है, एक नई सोच और मुसलमानों के पैरेलल उस मस्जिद को रब्बुल आलमीन ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इस्लाम के साथ जंग कहा। तो ये जो कहने मस्जिद गिराना और इस्लामी स्टेट ने करा, किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया मदीना पाक में। इसी तरह से पाकिस्तान में भी हम लॉ ऑफ लैंड के कायल हैं, मुल्की कवानीन के ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि कोई एक जत्था उठे ये कर, बिल्कुल नहीं। अदालतें मौजूद हैं, कोर्ट्स मौजूद हैं, जो मुल्की कवानीन है उसके पाबंदी की जानी चाहिए। मसलन यहाँ बरतानिया में हमें ये ऐसी बातें हैं जो हम चाहते हैं, मसलन ज़िबा हम अपने हाथ से करना चाहते हैं कि ये मुर्गी ज़िबा की जाए, लेकिन नहीं परमिशन है, वो ज़िबा की हुई वहाँ से हमें मिलती हैं। तो इसलिए जो लॉ ऑफ लैंड है, मुल्की क़वानीन है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक अमल करना। जी मेरी बात मुकम्मल हुई, अब आप बोलिएगा। और अच्छा मैं ना इसके बाद टाइम देता हूँ, एक मुझे सिर्फ 1 मिनट, ये ख़त्म नबूवत भाई आप 1 मिनट साइलेंट कीजिए। देखिए शाह जी, पहली बात तो ये है कि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरा तो खुद भी ईमान का ये तकाजा भी यही है, और मेरे ये पॉसिबल नहीं है कि मेरी ब्रॉड से कोई मेरे नबी को कोई हल्का सा भी, मैं कहता हूँ इसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं मर सकता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अपने नबी के अगेंस्ट तो मैं कोई बात सुन नहीं सकता। अब एक तो ये बात होगी, अब दूसरा लुबे लुबाब ले लें आप मेरा। मैं आपको एक जनरल बात करता हूँ, मैं आज भी उसी बात पे खड़ा हूँ। आज से जो 3 दिन पहले मैंने एक बात शुरू की थी, वो बात मैंने ये शुरू की थी शाह जी कि ये लोग जब आते हैं हमारे पास, ठीक है, जब ये आते हैं, मैं से मेरे लोग आके मुझे कहते हैं कि ये ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर जो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसकी जगह पे मिर्ज़ा साहब को लेके आते हैं, और मिर्ज़ा साहब को ये नाउज़ुबिल्लाह उनसे ऊपर ले जाते हैं। अच्छा ये बात मुझे यहाँ तक पता चल गई, अब मैंने ये सुन ली ये बात, अब ये बात मैंने भी सुन ली। अच्छा मेरे अंदर तो अक्ल फ़हम शऊर चले आ गया, मुझे पता चल गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये बात पता नहीं है, जब ये बात ये जाके उसके पास करेंगे तो वो तो हमें ही झूठा कहेगा यार मैं तो अपने बंदों से सुन के ये आया हूँ, लेकिन ये बंदा सामने बैठे कह रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला इनका लिटरेचर करेगा। मैं जब इनके पास जाता हूँ कि मैं आपके लिटरेचर के ऊपर बात करता हूँ, तो अच्छा ये यहीं पे बैठे थे, मैंने इनसे पूछा कि आप इसके अंदर किसको लेते हैं? इन्होंने कहा कि
جو مرزا صاحب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں, مطلب وہ خادمین میں سے خادمین ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے خادمین ہیں, یہ ورڈ بولا کہ وہ ان کے خادمین ہیں. اچھا, اب یہ بات بولتے ہیں, مطلب یہ اس کا مطلب ہے جب خادمین ہے تو برابری کا تو تصور پیدا نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ طے ہوگی, جو ان کا ظاہری عقیدہ ہے, ایک انٹرنل ہے, وہ کوئی نہیں جانتا, وہ اللہ جانتا ہے, نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. میرا بھی ایمان ہے کہ وہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں جان سکتا اللہ کے سوا کہ ان کے اندر کیا ہے. اب ایک تو یہ چیز ہے. اچھا, اس کے بعد میں نے کہا بھائی, میرے بندے کہتے ہیں بھائی ان کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اچھا لٹریچر لے آؤ. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس لٹریچر میں اگر 99 جگہ پہ یہ انہوں نے خادم لکھا ہے اور ایک جگہ پہ یہ ورڈ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ورڈ کی تعویل ہے. یہاں تو وہ سنٹینس غلط ہے یا اس کی تعویل ہے. جب میں یہ بات پوچھنے لگتا ہوں, جب یہ میں بات کرنے لگتا ہوں, تو آپس میں جو گفتگو ہے وہ اس سٹیج تک آ جاتی ہے جو تڑا تک آتی ہے, اور بات ان کی بھی جو سچائی اور جو ٹرائی جو بھی ہے وہ سامنے نہیں آتی. ابھی جیسے جنید آیا تھا یہاں پہ, جنید نے کہا کہ سیال صاحب پہ ابھی جھوٹ باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. دیکھیں ہم نے 4 گھنٹے ہو گئے پروڈ لگائی ہے, نالج کی بات صرف ایک نکلی ہے اس میں سے. وہ کیا نکلی ہے کہ جنید نے آگے کہا کہ آپ نے 30 سے زیادہ دجال کی بات کی ہے, انہوں نے 3 حدیثیں سامنے رکھ کے لگا دی ہیں, وہ سامنے لگ گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنید کو اس کا جواب مل گیا کہ جنید نے آ کے جھوٹ باندھا. اگر کسی ایسے بندے پہ جھوٹ باندھا جو مسلمان ہے, اس کا مطلب ہے وہ اپنا خود کس طرف ہوگا. اب اس کو سننے والے جو لوگ ہیں ان کو آٹومیٹکلی سمجھ لگی. اب یہ جو باتیں ہیں اگر ہم بحث میں پڑھیں گے, ہم تو نے کا کہا, میں نے کا کہا, اس نے کیا کیا, فلاں نے نہ کیا, اگر یہ منہ سے ایک بار بھی احمد اپل صاحب چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھا کوئی بندہ بھی میرے نبی کے بارے میں ہلکی سی بھی بات کرے گا نا, ایسی کی تیسی اس کی میں ڈھونڈ کے ماروں گا اس کو. آپ میرے اتنے ریسورسز ہیں کہ میں ڈھونڈ سکتا ہوں, تو میں ڈھونڈ کے ماروں گا اس کو. بات یہ ہے کہ لیکن ہم ٹیبل ٹاک ہی نہیں کر رہے. ٹیبل ٹاک کرنے کی بات آتی ہے. ابھی میں نے ہولی سپریٹ صاحب سے پوچھا, وہ کہتے ہیں بغیر کسی, اب اس کی مجھے اس کا نالج یہی ملا ان سے کہ بغیر کسی چیز کے, چونکہ آئین نے کہہ دیا ہے اب سب چیز ہو گئی ہے, جب سب چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر یہ براڈز, پھر یہ سب کچھ, یہ سب بیکار ہے. میرا ہے کہ یہ سب ہم بیکار کر رہے ہیں. اسی لیے تو میں نے سیال صاحب سے پوچھا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کچھ بیکار ہے. اس کا مطلب ہم کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے نبی کو, ایسے ڈیفینڈ کریں گے. یہ آپ پورے ٹک ٹاک پہ آپ ان کے اوپر لگا لیں گے پابندی, کبھی نہیں لگا سکتے. اچھا, جو قانون کی بات ہے, جو آپ نے اس ملک کی بات کی, آئی ایم ایگری, ٹھیک ہے. اب میں ذرا احمد بھائی سے اس کے اوپر لے لوں ریمارکس, پھر میں شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں. یا ایک منٹ ٹھہر جائیں, احمد بھائی, ابن احمد بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے اگر آپ اجازت دیتے تو 1 منٹ کے اندر احمد بھائی, آپ ابن احمد بھائی اگر آپ اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. ابن احمد بھائی آپ ہیں یہاں؟ ابن آدم کہہ رہے ہیں, سوری. اچھا, بیسیکلی ویسا میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ براڈ نہ لگائیں, میں صرف اتنا کہوں گا اس کے کچھ اصول رکھ لیں. اگر آپ براڈ لگا کے, جو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک چیز تو واقعی ثابت ہو چکی ہوئی ہے, پاکستان کے اندر کافی ڈبیٹ ہوئی, کافی بڑے جو تھے وہ بیٹھے, انہوں نے عالموں نے, مولانا نے اس پہ ڈبیٹ کی اور ایک چیز ثابت کی اور ایک قانون بن گیا. لیکن جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی چیز کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو 1974 میں ہو چکا ہوا بہت پرانا ہو چکا ہوا ہے. یہاں پہ آ کے ایک چیز کو غلط ریفرنس دیا جاتا ہے, غلط چیزیں کوٹ کی جاتی ہے. ہم نے صرف اور صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے, اس کو پہنچایا جائے. لیکن جب ہم کسی چیز کا اصول مرتب نہیں کرتے, وہ چیزیں آ کے یہاں پہ بولنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے باقی مسلمانوں کا دل دکھتا ہے. پرابلم وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم براڈ نہیں لگائیں, جو صحیح صاحب ہیں یہ بھی براڈ لگا رہے ہیں, باقی لوگ بھی براڈ لگا رہے ہیں. براڈ لگا کے اس کے اصول رکھ لیں, ایک چیز. دوسری چیز, جو سبحان جس آئی ڈی والا جو الطاف ہے, اس کی گستاخیوں کا گواہ میں خود ہوں. ایک لفظ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں کہ کیا 6 سال سے بچی سے زنا کرنا ٹھیک ہے؟ یا ایک آدمی کہے کہ جیسے تمہارا نبی جیسے تمہاری زبان باطلاق ویسے تمہارے تم اپنی نبی کی زبان بول رہے ہو, جیسے تم باطلاق ویسے تمہارا نبی. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اگر کوئی شخص یہ الفاظ بولے, آپ اس کو اٹھا کے آپ اس کو براڈ پہ بٹھائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان برداشت کر سکے گا. چند لوگ ہیں جنہوں نے کھل کے گستاخیاں کی ہیں, سیفی ہے, جج ہے, الطاف ہے. اگر یہ لوگ آ کے براڈ پہ بیٹھیں گے, اگر میں کہوں گا احمد صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی, میں نے نہیں دیکھا ان کو گستاخی کرتے ہوئے ابھی تک, لیکن اگر مولانا صاحب سے آپ کی بات بہت لمبی ہو جانی ہے, میں صرف مختصر سوال پوچھنا ہے مولانا صاحب. 1 منٹ ٹھہر جائے, ختم نبوت بھائی 1 منٹ ویٹ کر لیں. اچھا, میں ابن آدم بھائی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ایک اب یہ آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہاں آپ نے مجھے, آپ کے پاس میرا نمبر بھی ہے, آپ نے مجھے یہ بات انفارم کی ہے ایک بار بھی؟ نہیں, مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ الطاف شاہ بھائی آپ نے مجھے انفارم کی ہے یہ بات؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ وہ سبحان کی آپ بات کر رہے ہیں. جی سبحان کی. میری بات سنیں, بات یہ ہوتی ہے
इसका तरीका क्या होता है कि आप मुझे एक, यहाँ पे सब लोग हैं, एक दूसरे के पास नंबर है, आप मुझे ये कह सकते हैं कि यार ये बंदा गुस्ताख है, ये इसका प्रूफ है, मैं वो देखूंगा, मैं कहूँगा हाँ यार मैं बिल्कुल भी बिठाऊंगा उसको। अहमद भाई मुझसे इतने अरसे से बात कर रहे हैं, मैंने इनको जब जब जैसे जैसे कहा है ना, इनको मैंने बहुत सी दफ़ा पे इनके साथ नाइंसाफ़ी की, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, नाइंसाफ़ी करके मैंने इनको चुप भी करवा दिया। मैंने कहा यार भाई चुप कर दें, आप छोड़ दें। क्यों कि यार अगर एक सच को, अगर हम सच्चे हैं अपने दलाल में इब्ने आदम भाई, तो हमें बात करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब रही बात, मैं ज़रा 1 मिनट ये क्वेश्चंस ले लूँ आगे ना, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर अगर कोई बात और आपने करनी है तो बता दें, नहीं तो मैं फिर क्वेश्चन ले। जी आप लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ये सुहेल भाई आ गए, असल में काफ़ी बार ऊपर आए हैं, मैंने इनका एक बार भी सवाल नहीं लिया, मुझे एक बार ज़रा इनसे पूछ लेने दें। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई सलाम जी। माज़रत यार सुहेल भाई, मैं आपके सवाल, आपको कितनी बार ऊपर आना पड़ा, लेकिन आपको पता माहौल तो बना हुआ था, उसकी वजह से उसका इशू बना था। अब सुहेल भाई मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे प्लीज़ कि रिस्पेक्ट के दायरे में रह के आप जो भी बात करेंगे वो उसमें रह के आप बेशक जो मर्जी आप बात करें, लेकिन रिस्पेक्ट का दायरा हाथ से ना छोड़िएगा प्लीज़। अच्छा जी, मैं बिल्कुल जी रिस्पेक्ट का दायरा हाथ से नहीं छोड़ता, लेकिन इस बात का जो हमारे मुखालिफिन है उनका भी जरा आप तंबीह करा दिया करें कि वो रिस्पेक्ट का। अच्छा जी, अभी बात की गई जी मस्जिद ज़र्रार की, हमारी मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। उस टाइम जो मस्जिद ज़र्रार को शहीद किया गया, उस टाइम तो नबी पाक मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो है उनकी फर्मा बरदारी के ऊपर मस्जिद ज़रार को, क्योंकि खुदा ताला का हुक्म था। आज जो हमारी मसाजिद शहीद की जा रही हैं, वो क्या मुसलमानों को वही आ रही हैं कि जी ये मस्जिद ज़रार हैं, या तो ये इस बात का इकरार करें कि जी ये जी हमें खुदा ताला ने हुक्म दिया है कि जी अहमदी जमात जो कि हकीकी और सच्चे मुसलमान हैं, उनकी मसाजिद को हम खुदा ताला के हुक्म पर शहीद कर रहे हैं, या नबी पाक ने हमें ख्वाब में आके बताया है, या तो ये इस बात का ऐलान करें। दूसरी बात ये कि ये जो अभी शाह साहब हैं, ये बड़ा गालीबाजों का बड़े कंडेम्प्ट करते हैं। मैं क्योंकि ये समझता हूँ कि जो बरेलवी है या जो है, इसने इस्लाम का इससे ताल्लुक कोई नहीं है, और बरेलवी क्योंकि कुलियतन तौर पे उसकी बुनियाद शिर्क के ऊपर है और उसका कुरान से लेना देना कोई नहीं है, ना उसका इस्लाम से लेना देना कोई है। इनके उलमा खादिम हुसैन रिजवी जो कि बहुत मशहूर आलिम है और उनकी गालियां सरियतन सारे मंजर आम पर है, इन्होंने उनको तो कड़ी करना है। बात ये नहीं होती कि कोई शख्स अपनी गाली मुंह से ना निकाले, लेकिन गालीबाजों को सपोर्ट करे तो वो भी गालीबाजों के साथ की सफ में ही शामिल किया जाता है। तो इन चीज़ों को भी ज़रा गौर तलब किया करें, ये तवज्जो भी इस पे ज़रा देखा करें। मैंने तो नहीं कभी इनको देखा हो कि जी इन्होंने अपने आलिम को या तो उसको अच्छी तरह कंडेम्ड करें। यार ये खादिम हुसैन रिजवी ने जो सरेआम नंगी नंगी गालियां अपने उलमाए उम्मत को, जो उनकी उम्मत है उसको, नहीं मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको रोकता हूं। देखें आप, उन्होंने आपको जब उनका मौक़िफ़ ही नहीं पता, एक आशिक, वो देखें अब बात यही है ना, आप अपनी जगह पे हैं, वो आशिक रसूल हैं। अगर उन्होंने वो सब कुछ किया, उनको पता है कि एक बंदे, ऐसे बंदे को आप लाके किसी के रसूल के मुकाबले में खड़ा कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रखेगा। सुहेल भाई इसके लिए आप भी देखें ना, एक बंदा चला गया, अब आप उसके ऊपर अगर इस तरह फिंगर राइज अप करेंगे तो ये बात सब उसका सिंपल जवाब है। देखिए मिर्जा साहब कि आप करें, वो मुझे पता था इन्होंने आनी मिर्जा साहब पर है भाई। मेरी बात तो सुनिए यार, अब और देखें, तीसरी दफा शाह साहब को बारी दे दी आपने। आप मौलाना खादिम रिजवी साहब को कह रहे हैं। अब देखें ना, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम मिल के करते हैं काम, दोनों इकट्ठे करते हैं। शाह साहब को बारी क्यों दे रहे हैं? ये कोई इंसाफ तो नहीं है। चले जाइए अहमद भाई, आप ले लेंगे या शाह साहब 1 मिनट ठहर जाए, अहमद भाई को दे देते बारी, 1 मिनट ठहर जाए। शाह साहब आप प्लीज। जी अहमद भाई आपकी बारी। अवैस भाई कब से, पहली बात तो मैं बीच में था नहीं, जुनैद भाई हैं या मुसा भाई हैं, मुझे नहीं पता क्या बातें हुई हैं, लेकिन मैं कुछ बातें सुनी हैं तो मैं नोट कर रहा था कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एक तो हज क्या नाम है उस किताब का, हजुल कुरामा किताब है मौलवी सदीक हुसैन की। वहाँ 30 दजालों के मरने का जिक्र है, जो आप कहते हैं ना 30 दजाल आएंगे, वो उनके मरने का बड़ी तफसील से पढ़ लें। जितने भी गैरमदी दोस्त हैं, शाह साहब हैं जो अपना सियाज भाई हैं, इनको भी चाहिए कि वो किताब पढ़े। हजुल कुरामा नाम है किताब और मौलवी सदीक हुसैन ने लिखी है। उसके ऊपर तफसील है, 30 दजाल आके गुजर चुके हैं, उनकी मौतें भी हो चुकी हैं और ना उनका नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वो 30 दजाल कब आए, इसलिए नहीं पता आप लोगों को कि अल्लाह ने उनको पनपने ही नहीं दिया, इसलिए 30 दजाल नहीं पता नहीं चला आप लोगों को, आए ज़रूर हैं। और दूसरी बात है कि जैसे अभी भाई बात कर रहे थे, इनको किसने वही की कि मस्जिदें गिराएं? मुसलमान की एक आखिरी आरामगाह होती है जो काफरों को भी इजाज़त नहीं है। कब्रें तोड़कर मुर्दे निकालने की इनको किसने इजाज़त दी?
अब फिर कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारी इस वक्त जो लोग अहमदी होते हैं वो हदीस पढ़ते हैं, बड़े पढ़ा लिखा तबका आता है, कोई आम इंसान अहमदी नहीं होता, वो कुरान और हदीस का इल्म रखता है, जब हदीसें पढ़ता है फिर देखता है कि वो हदीसें किन पे पूरी उतर रही हैं, कौन है उलमासू, कौन है मजलूम, किन की लाशें उठा के बाहर फेंकी जा रही हैं, किन की मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, और इसके उसके बाद वो फैसला करके अहमदी होता है। इसलिए मूसा भाई ने कहा था डरते क्यों हो, चूहे क्यों बनते हो, जरूरत है तो हमारा लिटरेचर जो है हमें पाकिस्तान में इजाज़त तो दें। और रियासत को कभी किसी भी रियासत ने आज तक हुक्म इजाज़त नहीं दी कि किसको मुसलमान कह दो, किसी को काफिर कह दो, किसको गैर मुस्लिम कह दो। मैंने आपको कल वाज़ह कर दिया था कि 2 लोगों ने गैर मुस्लिम करार दिया था, उसमें हिस्सा था, और जो ग्रुप था उन तमाम की मौत कुत्ते की मौत हुई थी, भुट्टो समेत, जयाद समेत, और जो बादशाह शामिल थे। यार इससे सबक सीख। ये अब आप देखें ये अब्यूजिव लैंग्वेज है। अगर यही लफ्ज नहीं मैं अर्ज कर रहा, ये मैंने आपके पास नोट किए शाह साहब, मैंने अर्ज करता हूं, मैं नहीं अहमद साहब मेरी बात, यही जुमला मेरे अर्ज सुनिए अहमद साहब, अगर यही जुमला मिर्जा साहब पर कोई अब लगाए तो आपने मेरी बंद कराएं, यही नहीं बंद यही जुमला अवैसा कौमों में ले ले, अगर यही जुमला लौटा कर मिर्जा साहब के लिए कहेगा आपने फिर परेशान नहीं होना। बस मिर्जा साहब की बात नहीं, 52 के अदद पर कौन मरा था ये भी बता दें। मिर्जा साहब ने जुल्म नहीं किया, मिर्जा साहब 52 के अदद पर भुट्टो के अलावा कौन मरा था? मिर्जा साहब को मैं फिर बात ऐसी करूंगा तुम्हें मिर्चे लगेंगे, इसको नीचे उतार दो, ये बदतमीजी कर रहा है। वैसा ये बात देखें अपना इन्होंने गाली दी है, देखें मेरे सुने अपना वैसा मैं आपकी ब्रॉड का ही भला वैसा मेरी अभी वैसे बात मुकम्मल नहीं हुई थी, अगर अपना वैसा आपकी ब्रॉड पर मेरी बात सुने, वैसा आपकी ब्रॉड पर गाली की परमिशन है और मजलूम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखे मैं ये कुत्ते की मौत, अब अगर कोई मुसलमान उठे और कहे जी मिर्जा साहब कुत्ते की मौत मरे तो फिर इनको कैसा लगेगा? गलत है ना, गलत है ना। इसका हल ये है कि ये ब्रॉड जो है ये ब्रॉड बिल्कुल बंद होगी, इसका ये कोई हल नहीं है, इसका ये ब्रॉड बंद करनी पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन। नहीं सुनना बनता है, मुझे मेरा भी दुख है कि इन्होंने जितनी फजूल बात की है, मैं जवाब दूं, मेरा हक बनता बात की है।